بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی معاشرے میں مختلف طرح کے تغیرات دیکھ کر انسان کے ذہن میں مختلف طرح کے خیالات ابھرتے ہیں۔ انسان ظلم کو دیکھ کر اور غربت، افلاس اور غموں کو دیکھ کر، اسی طرح اپنی ذاتی زندگی میں صحت کو بیماری میں بدلتا دیکھ کر اور نفع کو نقصان میں تبدیل ہوتا دیکھ کر انسان کئی مرتبہ مایوسی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ کلام حمید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت پنہاں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کئی مرتبہ ہم ان حکمتوں کے جاننے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر فرعون کو ایک لمبا عرصہ اقتدار عطا کیا۔ اس اقتدار میں اہل دین کے لیے ایک آزمائش تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص وقت گزرنے کے بعد اس آزمائش کو مٹا دیا۔ اللہ کی حکمت کے بارے میں ایک واقعہ ہے۔ مورخین نے کتب تاریخ میں لکھا ہے، ایک خاتون حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے خدا کے نبی، کیا اللہ ظالم ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، رب تعالیٰ تو سراسر عدل و انصاف ہے، وہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس نے کہا، اللہ نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، کون سا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے تو حکمت نظر نہیں آتی، مجھے تو ظلم لگتا ہے۔ پھر اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا، اے خدا کے نبی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری 3 یتیم بچیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کاٹ کے کرتی ہوں۔ میں دن بھر اور بعض اوقات راتوں کو جاگ کر سوت کاٹتی ہوں۔ گزشتہ روز میں اپنا کاٹا ہوا سوت ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بچیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کروں، لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں میں نے سوت باندھا رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا۔ میں یوں ہی حسرت و یاس سے ہاتھ ملتے رہ گئی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں کہ اپنی بچیوں کو کھانا ہی کھلا سکوں۔ ابھی وہ خاتون حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر رہی تھی، اتنے میں آپ علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آنے والے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اجازت ملتے ہی 10 تاجر یک کے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے، جن میں ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کیا، خدا کے نبی، ہمارے ان دیناروں کو ان کے مستحق تک پہنچا دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے؟ تاجروں نے جواب دیا، خدا کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے، اتفاقاً ایک زوردار آندھی آئی، کشتی میں ایک جانب سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونے شروع ہو گیا۔ موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم نے نظر مانی کہ اگر رب تعالیٰ ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہر شخص 100 دینار صدقہ کرے گا۔ اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس سوراخ کو بند کر سکے۔ ادھر ہم نے نظر مانی، ادھر رب تعالیٰ نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا۔ اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں پھینک دی۔ ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا، اس میں کاٹا ہوا سوت تھا۔ ہم نے فوراً سے کشتی کا سوراخ بند کیا، اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے واپس آئے ہیں۔ اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہیں اسے دے دیں۔ یہ قصہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پروردگار تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اس کو ظالم گردان کر رہی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ دینار اس خاتون کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ انہیں اپنی بچیوں پر خرچ کرو۔ اس واقعے سے یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں رہتا کہ دنیا میں ہونے والے تمام نقصانات اور پریشانیوں کے پس منظر میں حکیم و دانا پروردگار کی کوئی نہ کوئی حکمت پنہاں ہوتی ہے۔
چنانچہ انسان کو ہر نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر تکلیف پر صبر کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح انسان کو اس حقیقت کو ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی امر اور کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان حقائق اور حکمتوں پر غور کرنے کے بعد اپنی تابعداری کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔